جنت کا جس کو اندازہ ہے کہ جنت کیا ہے تو وہ جنت کے لیے ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمانا. لیکن مجھ جیسا گناہگار شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو میں تو یہی دعا کروں گا یا اللہ مجھے تا قیامت اسی دنیا میں رکھنا، کیونکہ میں نے چکھا ہی جہاں کا مزہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو قرب الہی کا مزہ لگ گیا وہ جنت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے. جن کو رب ملتا ہے وہ دنیا کو بخوشی اپنے ہاتھ سے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قانون فطرت ایک اور ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جس سے ہم بھاگتے ہیں دور وہ چیز ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. آپ کبھی آزما کے دیکھیے کہ آپ کسی فقیر کے پاس جائیے، اس سے کسی خواہش کا اظہار ہی مت کیجیے، آپ کے سارے کام از خود ہوتے چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ فقیر کر رہا ہوتا، اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ، یہ تو شرک ہے. یہ اس فقیر کا دوست ہے اوپر بیٹھا ہوا جو سارے کام کر رہا ہے، تو وہ از خود لحاظ کرتا ہے اللہ کہ یہ میرے دوست کے پاس جانے والا ہے، اس کو لک آفٹر کرتا رہتا ہے. اور کہیں انسان نے بھولے سے یہ کر لیا کہ اس آدمی کے پاس، اس فقیر کے پاس میں بے لوس ہو کے جاؤں تاکہ میرے دوسرے سارے کام ہو جائیں، کام ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو غرض ہو گئی وہاں. آپ مزار پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھیے، سلام کیجیے، واپس آ جائیے. تماشا دیکھیے کیا ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی اصول فطرت کی کہ انسان جس چیز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، اور جتنا بے پرواہ ہو جائے سب کچھ خود بخود ہونے لگتا ہے. رزق اور مال دنیا سے دور بھاگیے، مال دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. آپ مال دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجیے، یہ دور بھاگ جائے گا.